عشق مجازی اور عشق حقیقی کو تو ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. محبت کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی، محبت کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتی، محبت کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ محبت جو ہے دو روحوں کے باہمی سفر کا نام ہے. سبحان اللہ. کہ دو روحیں ایک دوسرے کے قرب میں رہنا چاہتی ہیں. محبوب تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو. سبحان اللہ. آپ نے کہا مجاز میں عاشق اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے، اور حقیقت میں وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاتا ہے کہ آؤ میرا محبوب دیکھو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دل میں لیے پھرتے ہیں تصویر تمہاری جیسے کسی کعبے کے نگہبان ہوئے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. انسان کو سوز ملتا ہے یہاں دنیا سے، وہ سوز پھر ساز بنتا ہے جب وہ عشق میں جاتا ہے. انسان نا دنیا میں الجھ جاتا ہے تو وہ دنیاوی پرابلم لے کے جاتا ہے. پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، آؤ تمہیں کچھ اور دکھاتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ باقی چیزیں نا ایک نیا جلوہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بس پبلک ڈیمانڈ پرزور فرمائش پہ ایک نیا ٹاپک لے کے آئے، اور خاص طور پہ جو یہ نوجوانان ملت ہے ان کے لیے تو بڑا ہی ضروری ہے. اچھا جی. ذرا یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کو تو ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. ہاں ہے، اور بڑا مزیدار ہے جی یہ. لیکن یہ بھی نا تجربے کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی ہیں. اس کی ابتدا ہوتی ہے جی، لفظ ہے انفیچویشن. یہ محبت نہیں ہے، انفیچویشن. اس کو کہتے ہیں اردو میں سحر، کسی کے سحر میں گرفتار ہونا. اچھا، نارملی بگننگ یہاں سے ہوتی ہے، اور وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نہ محبت ہے. لیکن محبت کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی، محبت کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتی، محبت کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. واہ 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 واہ. اب یہ اگر یہ سحر جو ہے، یہ سحر جو ہے، یہ اگر محبت میں شفٹ ہو گیا ہے تو پھر اور کہانی ہے. ورنہ اکثر لوگ سحر کو ہی محبت سمجھتے ہیں، اور دیکھیں کہ اس کے بیچ میں پھر وہ محبوب کو کس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں. بھرا پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا محبت میں، جس کو کہہ لیں گے سحر میں ہی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. کبھی تصویریں لیک ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی آڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی واٹس ایپ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ڈیفیم کرنے کے لیے فیس بک پہ تصویریں لگا دی جاتی ہیں، کہیں پر وہ پھینک دیتے ہیں تیزاب منہ پہ. اللہ اکبر. ہوئے نا ایسے واقعات. وہ کہتے ہیں کہ تو میری نہیں ہے تو پھر تو کسی کی بھی نہیں ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے. اللہ اکبر. اینیملس ہیں یہ، اور یہ سحر میں ہی ہوتے ہیں. یہ ابھی محبت میں شفٹ نہیں ہوئے، اس لیے یہ یہاں پر بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور اسی سحر میں وہ جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تسکین نفس، جسم، چہرہ، باڈی، سیکس، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس شعبے کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ چیزیں جب نکلنا شروع ہوتی ہیں نا آپ کے، تو پھر محبت کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ. اللہ اکبر. اس لیے محبت کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا جی. سبحان اللہ. ماں کی محبت ہوتی ہے بیٹے کے لیے، محبت ایک سے زیادہ ہوتی ہے. محبت کا بہت بڑا ہے کینوس. محبت آپ کو تصویر سے ہو سکتی ہے، محبت آپ کو انسان سے ہو سکتی ہے، محبت آپ کو والدین سے ہو سکتی ہے، بہن سے ہو سکتی ہے، بھائی سے ہو سکتی ہے. یہ دوسری محبت تو خیر ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کے بیچ میں وہ رہے گا نا درمیان میں، اشتہائے نفس جس کو بولتے ہیں، یا تسکین نفس جس کو بولتے ہیں، یہ جب تک رہے گا تب تک آپ محبت کی ڈومین میں ابھی داخل نہیں ہوئے. اللہ اکبر. ابھی کچھ کسک باقی ہے.
ابھی مٹی نے تھوڑا سا اور پکنا ہے, ابھی تھوڑی سی ہیٹ اور درکار ہے. یہ تو میرے خیال سے 90% نوجوانان ملت اس ڈومین سے نکل گئے پھر, کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو بالکل جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ایسے ہی ہے سارا. یہ تھوڑی سی انفیچویشن ہوتی ہے, کلاس فیلوز اکٹھے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, دور دراز کے ریلیشن بننے شروع ہو جاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی مفاد بیچ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. بینیفٹس, فرینڈز ود بینیفٹس جس کو بولا جاتا ہے نا جی. یہ بینیفٹ جہاں پہ دینے کا بات آ جاتی ہے نا, لینے کی نہیں, دینے کی, کہ قربان کر دیا اس رستے میں سارا, خوشی 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 خوشی, تو وہاں سے جو ہے نا محبت کی وادی کا سفر شروع ہوتا ہے. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ محبت جو ہے دو روحوں کے باہمی سفر کا نام ہے. سبحان اللہ, واہ کہ دو روحیں ایک دوسرے کے قرب میں رہنا چاہتی ہیں. واہ واہ, محبوب تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کہ جس کے قریب رہنا کا دل کرے. اور یہ محبت استاد کو شاگرد سے ہو سکتی ہے, شاگرد کو استاد سے ہو سکتی ہے, پیر کو اپنے چیلے سے ہو سکتی ہے, چیلے کو اپنے گرو سے ہو سکتی ہے. اور یہ محبت ہی ہے جو پھر آپ کو چلتے چلتے آگے کا سفر. اب جب یہ محبت ہوتی ہے نا جی, کہتے ہیں یہ محبت میں اگر شادی ہو جائے تو محبت ختم ہو گئی, اب شادی ہے, اس لیے اب اس کو شادی کی طرح ڈیل کرو. بہت سارے بچے بچیاں یہ بات پوچھتے رہے ہیں مجھ سے کہ جی وہ شادی سے پہلے تو اتنے کال و اقرار ہوتے تھے اور ہم ساری ساری رات فون پہ بات کیا کرتے تھے, اب وہ میاں صاحب مجھے فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھا بچوں کا کیا حال ہے, ٹھیک ہے, کھانا کیا لے کے آنا, اوکے اللہ حافظ بائے. کدھر گئی درمیان میں وہ بات ساری کی ساری ہیں. تو وہ ایک دور کا کریز تھا, ایک دور کا سحر تھا, وہ اس دور کے ساتھ ختم ہو گیا. اب آ گئی شادی. وہ کہتے ہیں کہ اگر محبت نہ ملے تو پھر وہ عشق بننا شروع ہو جاتا ہے جی, جہاں پہ آپ کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ والی جو نفس والی چیز ہے نا یہ نہیں ہوتی, یہ پھر ایک آگ بنتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو وہ عقل کھڑی رہتی ہے, عشق جو ہے نا وہ آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے. اس کا مدعا کچھ اور ہے, وہ بات کچھ اور ہے. سرکار اس کو بڑا نا خوبصورتی سے ایک جگہ پہ لیبوریٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دل اللہ نے بنایا ہے, تو دل بھی اسی کا ہے, دل بر بھی اسی کا ہے, دل نوازیاں بھی اسی کی ہیں اور مہربانیاں بھی اسی کی ہیں. وہ پہلے مجاز میں گھساتا ہے, پھر وہ حقیقت میں لے جاتا ہے, تو پھر کہانی اور کی اور ہوئی. وہ خود ہی سفر کروا رہا ہے. اسی نے آپ کی آنکھ کے لیے وہ چہرہ بنایا جس چہرے میں آپ گم ہو جاتے ہیں. اچھا یہ جو پھر ہے نا جی, یہ محبت سے جب وہ آگ بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عشق ہو گیا. کہتے ہیں یہ اب آپ کے دل میں آگ ہوتی ہے, کہ وہ آگ آپ کے دل میں محویت پیدا کرتی ہے. یعنی کہ محبت میں جب آپ کو محویت ملتی ہے تو آپ عشق کی وادی میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ, محبت میں جب محویت ملتی ہے, محویت ملتی ہے. محویت کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی رخ کا ایک ہی خیال, پانی بڑھن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھرے تے پرے اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو وہ خیال میں ایک ہی خیال وہ جو ہے نا منسلک ہو گیا, اب وہ اور کوئی خیال ہی نہیں رہا. کہتے ہیں وہ لیلا مجنو کی داستان بڑی محبت بھری عشق کی داستان ہے. مجنو کو مل گئی محویت, خیال کی محویت مل گئی. انہوں نے کہا لیلا آ گئی ہے. انہوں نے کہا اب لیلا نہیں چاہیے, اب وہ لیلا کا خیال ہی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سبحان اللہ, اب اس میں لیلا کہاں سے آ گئی. یعنی کہ وہ خیال اور محویت اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان اس میں نا ضم ہو جاتا ہے. اور یہ سچا جو عشق ہے نا جی, چاہے لڑکی کا ہی ہے, انسان کا ہی ہے, اپنے اندر پورا حقیقت رکھتا ہے. جتنی بھی مجاز میں مجاز اور حقیقت کا نا ایک چھوٹا سا فرق ویسا صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. آپ نے کہا مجاز میں عاشق اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے, کوئی ڈھونڈ نہ لے اس کو ہے, اور حقیقت میں وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاتا ہے کہ آؤ میرا محبوب دیکھو. سبحان اللہ, واہ واہ واہ,
واہ واہ خوبصورت واہ. کہ جہاں تک وہ محبوب آپ کا اکیلے کا تھا تب تک تھا مجاز. تو جہاں پہ آپ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں نا دنیا کو کہ دیکھو یہ ہے میرا محبوب, تو یہاں سے حقیقت کا سفر پھر شروع ہو جاتا ہے. تو جتنی بھی عشق مجاز میں غزلیں کہی گئی ہیں وہ اپنے اندر پوری حقیقت ہے. یعنی کہ مجاز کے عشق کو صرف ایک قدم چاہیے ایمان کے اس درجے میں داخل ہونے کے لیے. یہ ایمان کا درجہ ہے نا عشق حقیقی, جس کو کہا گیا ہے کہ حقیقت کا عشق آپ کو, اللہ کا عشق آپ کو مل جائے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وہی بات ہے کہ وہ اس درجے میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس درجے میں ایک قدم, ایک ایسی چھوٹی سی چٹکی آپ کو چاہیے جو آپ کی اس مجاز کو حقیقت میں بدل دیتی ہے. تصویر سے اتنی سچی محبت ہو گئی کہ تصویر والے سے محبت ہو گئی, بنانے والے سے. تصویریں ہیں نا, مورتی ہیں یہ ساری, ہم لوگ پھر رہے ہیں, یہ بت ہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے. سرکار والد صاحب کا شعر ہے کہ ایک بت کی پرستش میں کھلا راز یہ واصف, کافر جو ہوئے حافظ قرآن ہوئے ہم تجھ کو دکھا دیتے خدائی کا تماشا, 100 باتوں کی ایک بات کے انسان ہوئے ہم. تو یہ وہ چھوٹی سی چاہیے ہوتی ہے. دل میں لیے پھرتے ہیں تصویر تمہاری, جیسے کسی کعبے کے نگہبان ہوئے ہم. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ دل میں تجھے بٹا کے کر لوں گی میں بندہ آنکھیں پوجا کروں گی تیری, ہے پرانا گانا ہے جی ایک ہے. تو یہ ہے ساری حقیقت, ہے مجاز, لیکن مجاز میں محویت ہے. وہ محویت جو ہے نا وہ حقیقت بننے میں اس کو دیر نہیں لگتی جی. وہ پھر نا مریدوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے دھوبن کا ذکر کیا تھا, دھوبن کے بیٹے کا ذکر کیا تھا, یہ کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ راجا تھا, راجا کی بیگم اس کی بیٹی اس کے کپڑے دھوبن لے کے جاتی تھی اور کپڑے دھو کے لے آتی تھی. تو دھوبن کا بیٹا تھا جو کپڑے دھوتا تھا, اس کو جب پتہ چلا نا کہ یہ راجا کی بیٹی کے کپڑے ہیں تو وہ کپڑوں کو بڑی محبت سے دھوتا تھا, محبت سے طے کر کے استری کر کے تو وہ لے کے جاتا تھا. دیکھا نہیں تھا, اندیکھا ہے نہیں, بن دیکھی کی محبت جس کو کہتے ہیں نا. تو ہماری تو ساری بیس ہی اس کے اوپر ہے, بن دیکھی کی محبت کے اوپر ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو محبت میں نا بن دیکھی گرفتار ہو گیا کہ یہ راجا کی بیٹی کے کپڑے ہیں. تو دھوبن کو محسوس ہوا کہ یہ جو ہے نا گرفتار ہو گیا محبت میں اور محویت میں چلا گیا. تو اس نے کہا کہ وہ کہاں راجا بھوگ کہاں گنگو تیلی کہتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں وہ راجا ہم دھوبی کہاں سے ملاپ ہونا ہے, میں کچھ ایسی بات کروں اس سے کہ یہ نہ ہٹ جائے اس چیز سے. تو اس نے دھوبن نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ جو راجا کی بیٹی ہے نا وہ مر گئی. یہ بات سنتے ہی دھوبی کا بیٹا وہیں پہ مر گیا. اتنا اس کو دکھ ہوا, بڑا افسوس. اب وہ راجا کو بھی نہیں بتانے والے تھے, کپڑے دھل کے دوبارہ جانے شروع ہو گئے. راجا کی بیٹی نے کہا کہ نہیں, کپڑوں میں وہ بات نہیں آ رہی, جو اسلوب آ رہا تھا کپڑوں میں, جس طرح خوشبو اور طے اور سارا کچھ, وہ بات نہیں آ رہی. اب تم کس سے کپڑے دھلوا رہی؟ اب وہ بات کھل چکی تھی. اس نے پھر بتایا کہ جی یہ واقعہ تھا اور ایسے وہ بن دیکھے محبت میں گرفتار ہوا, تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ فوت ہو گئی ہیں, اور یہ بات سن کے وہ بیٹا فوت ہو گیا میرا. راجا کی بیٹی پہ بڑا اثر ہوا. اس نے کہا مجھے لے چلو اس کی قبر پہ جدھر بھی ہے. وہ لے کے گئی تو کہتے ہیں راجا کی بیٹی بھی وہاں جا کے فوت ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس بن دیکھی کی محبت میں, یہ رب تعالیٰ کی جو محبت ہے, بن دیکھی کی محبت میں ہم تو دھوبی کے بیٹے جتنے بھی نہیں ہو سکے. ہم نے تو وہ لیول بھی نہیں لیا ابھی تک. تو وہ کہانی ساری کی ساری جو ہے نا, جب یہ مجاز کا سفر جو ہے یہ بڑا قیمتی سفر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ روحانیت کے سفر میں یہ بڑا شارٹ کٹ ہے.
सुभान अल्लाह। यानी कि किसी को बड़ा कोई एमरजेंसी तरीके से अगर लेके आना हो ना अल्लाह ताला के रास्ते में, तो उसको फटाफट मोहब्बत करवाई जाती है, फटाफट उसका दिल तोड़ा जाता है जुदाई लिख और दी जाती है। फटाफट उसको फिर विसाल दे दिया जाता है और अपने करीब कर लिया जाता है। सुभान अल्लाह। महबूब का सबसे बड़ा तोहफा जुदाई। महबूब का ये अब ये उसको समझ आएगी कि जो महबूब को समझता है, ये वो दूसरी वाली कहानी नहीं है इसके बीच में। अब ये देखें, वो जितने भी और भी शोरा हजरात ने जब जिक्र करते हैं, मैं एक दिन ना सरकार के साथ जा रहा तो गाड़ी में वो रेडियो के ऊपर आ रहा था गाना, पुराना मन्ना डे का गाना था, लागा चुनरी में दाग हैं दिखाऊं कैसे घर जाऊं कैसे, नागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे बिल्कुल घर जाऊं कैसे, हैं जी। उसका वो शेर था कि हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे। तो मुझे सरकार भाई साहब ने कहा कि समझ आइए क्या कहा इसने। मैंने कहा जी नो आइडिया ये क्या है ये। हमने कहा कि ये कह रहे कि ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, हाय 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 हाय। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊंगे हैं कि हम आए तो उधर ही जाना है, कपड़े साफ लेके जाने हैं, यहाँ पे खराब ना कर लेना, कोई गुनाहों के दाग ना इसके ऊपर लगे रहने दे देना, ये दिल को साफ करके उस बारगाह में पेश हुए। कि वो देखें, वो कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो सरकार कहते हैं कि इसका मतलब ही ये है, मालिक की मंशा ये है कि वो सबको अपनी बारगाह में बंदा हो, साहिब हो, मोहताज हो, गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मालिक कहता है कि ये मैं सबको एक करना चाहता हूं, तुम यहाँ आने से पहले सबको एक क्यों नहीं कर लेते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले कि एक कर दिए इससे पहले खुद से डिसाइड कर लो। ये वहाँ तो सब एक ही हैं, ये कहते हैं वो एक ही सफ़ में खड़े हो। अब जब एक सफ़ है मस्जिद के बीच में, तो वो एक सफ़ बाहर नहीं नज़र आती है, तो अंदर बाहर का फ़र्क है। अभी ये सारे जब ये अंदर बाहर का फ़र्क निकलता है ना, तो फिर वो सारी बात समझनी शुरू हो जाता है इंसान। और फिर वो जो कहानी है सारी की सारी फिर मजाज की, तो मजाज तो बड़ा खूबसूरत है जी। हज़रत अमीर खुसरो का शेर जी, देखें ज़रा कि मजाज भी बयान हो रहा है लेकिन है ऐन हकीकत। वो फरमाते हैं कि परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। देखें अब ये तारीफ़ें क्या है सारी की सारी, ऐसे ना इंसान की बयान हो रही है कि परी पैकर है निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए कि मन बूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए कि मन बूदम के। पता नहीं कल रात में कहाँ था, खुदा खुद मेरे मजलिस था, सरकार दो आलम जो है वो शब में महफिल थे, है जी। तो ये महवियत में जब इंसान घुसता है ना जी, तो महवियत आपको शर से बचा जाती है। शर कीड़ा है नास का, और ये दुनियावी जितनी भी खराफात जिसको हम नेगेटिविटियाँ बोलते हैं, महवियत वो क्या सरकार क्या फरमाते थे, वो नहव नहीं महव चाहिए है कि वो कश्ती में जा रहा था मल्ला, तो वो उसने आलम ने पूछा कि क्या है जी, तुम्हें सर्व और नहव आती है। उसने कहा जी मुझे नहीं आती। तो आगे आ गया गर्दाब भंवर आ गया, तो उसने मुल्ला ने कहा जी आपको तैरना आता है कि आपकी सारी ज़िंदगी गई है, आधी ज़िंदगी तो नहव नहीं महवियत चाहिए ज़िंदगी में इंसान को ना। अब वो देखें वो नूरजहाँ गाने गाती थी जी, हैं कि उसका एक मैं आपको गा के नहीं सुना रहा, शेर सुना रहा हूँ लेकिन ज़रा शार सुनिएगा कि मुझे तो बड़ा ही एक किस्म का ना मजाज ही लगा, और मजाज के अंदर जो हकीकत है वो फिर अब आप देखिएगा। तो वो पता नहीं किसका ये शेर है कि हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं, वाह वाह वाह, क्या करूँगी लेके दुनिया मेरी दुनिया आप वाह हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब ये मजाज बयान हो रहा है सारा है। वाह वाह, आज से पहले नज़र में कुछ न था अपने सिवा,
واہ 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 سبحان آج سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا، اب جدھر بھی دیکھتی ہوں جلوہ فرما آپ ہیں. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، خوبصورت، واہ. ہے مجاز لیکن محویت نے اس کو عین حقیقت کا رنگ دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو وہ پھر جب محویت ملتی ہے تو وہ جلوہ بنانے والے کا جلوہ ہر طرف جلوہ فرما ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے ہر طرف، وہی تو نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے، ایک اور شعر یاد آ گیا کہ کہ میں نہیں ہوں تو ہی ہے، بس راز اصل میں یہی ہے کہ اہل جہاں کو کیا خبر، اللہ جہاں کو کیا خبر، کون ہے کس میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی. اصل میں راز ہے یہی ہے کہ وہ جو جلوہ بنانے والا ہے وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں سے. تو وہ کہتا ہے وہ یہ آنکھ کھلی ہے، اب کھلی ہے آنکھ اصل میں کہ ہے کیا ساری کی ساری کہانی. وہ محبوب جب چھوڑ کے جاتا ہے نا تو پھر اللہ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے علاوہ کون ہے، آئے ہائے، کیونکہ وہ خلا چھوڑ جاتا ہے نا. خلا چھوڑتا ہے جی. اب وہ دیکھیں وہ جو چھوڑ کے گیا ہے بیسیکلی تو وہ کام پہ لگا کے گیا ہے. وہ ایک اور شعر یاد آ گیا کہ میرے دل سے یہ اٹھ کے گیا کون ہے، تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی ہے بالکل. ایسے ہی ہے کہ ساری کہانی جو ہے نا پھر وہ ادھر سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ پھر ایک خیال ملتا ہے اور وہ عشق جو ہے نا وہ آپ کا وہ خیال ہوتا ہے. عشق کا کوئی گرو نہیں ہوتا، عشق اپنا گرو خود ہوتا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. وہ خود ہی اس کو رستے پہ لے کے چلتا ہے، خود ہی رستہ ساز ہوتا ہے، رستہ بنانے والا ہوتا ہے، اور ٹیچر ہوتا ہے، گرو ہوتا ہے، اور وہ خود لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ مجاز میں وہ گرو نہ ہے آپ کا مجاز حقیقت نہیں بنتا، یا محبت جو ہے نا وہ عشق نہیں بنتی جب تک اس کو عشق کا گرو نہ ملے بیچ میں. تو گرو سے یہی کام ہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے چھوٹی سی ہوتی ہے کھڑکی سے ایسے پھیرتا ہے اور بس آپ کا کام ہو جاتا ہے. آپ تو پہلے ہی وہ اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں، ابر رحمت میری نظر سے گزر، جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں. چل رہے ہوتے ہیں وہ اندر ہی، آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، بس وہ اس آگ کو وہ ایک ایسے رستہ مل جاتا ہے. اس لیے محبت کا اور عشق کا یہ گرو خود فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے. کچھ لوگ اس میں مجذوبیت میں چلے جاتے ہیں. وہ جلوہ دیکھا نا، جلوے میں محو ہو گئے، واپس ہی نہیں آئے. وہ کہتے ہیں یہ مجذوب ہو گیا. مجذوب چھوٹا نہیں ہوتا، بہت طاقتور ہوتا ہے. وہ کسی جلوے میں گم ہوا ہوتا ہے. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے، نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ وصال ہے نہ فراق ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو یہ تو اس کے اپنے ہی جلوے ہیں سارے کے سارے. واہ واہ، سبحان اللہ. تو یہ ساری کہانی جو ہے نا ہے یہی والی کہ انسان کو سوز ملتا ہے یہاں دنیا سے، وہ سوز پھر ساز بنتا ہے جب وہ عشق میں جاتا ہے. سینے میں اگر سوز سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جاتی ہے افکار کی صورت. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. سبحان کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت. صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی، نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت. سبحان اللہ، صلی اللہ، سبحان اللہ. ہیں جی. جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے، اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں، کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں. واہ واہ واہ. یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے، وہ ہم ہیں تو یہ کون، آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اینگل بدل جاتا ہے. شروع ہوا انسان کی محبت سے، اور انسان کی محبت کا سفر ہوتے 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 وہ پھر اس محبت بنانے والے کی محبت میں جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی. کہ حقیقت کی جو اصل میں جو محبت جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اس محبت کے ساتھ آپ کی ایک کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، اور وہ کنیکٹیوٹی آپ کو اس کائنات کی ہر چیز میں نظر آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں ہر چیز میں
میرا اپنا نا میری اپنی ایک جرنی ہے اس میں نا. انگزائٹی میں نا بندہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. آپ کسی پارک میں واک کر رہے ہو تو آپ کو کسی چیز سے بھی آپ کا کنیکشن نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو نا ڈیٹیچ فیل کر رہے ہوتے ہو. بڑا عجیب سا خلا ہوتا ہے. میں بڑی ٹینشن لے کے جب پہلی دفعہ حضرت کے مزار پہ حاضری ہوئی تو بڑا کچھ سوچ کے گیا تھا. تو جب ادھر پہنچا تو بس رکت تھی, آنسو تھے. اللہ. اور وہ کیفیت مطلب وہ جو میں نے محسوس کی وہ بیان نہیں ہو سکتی. اور وہاں سے جب میں نکلا نا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے اوپر سے ایک بوجھ تھا جو اتر گیا ہے. اور بس وہ لائف اس کے بعد چینج ہو گئی. تو وہ پھر جب میں سرکار کی آڈیو سن رہا تھا اور ان کا وہ شعر جو انہوں نے پڑھا کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. سبحان. تو وہ پورا کا پورا جب میں وہ سارا محسوس کر کے وہ جب میں نے وہ شعر سنا نا, کیونکہ انسان نا دنیا میں الجھ جاتا ہے تو وہ دنیاوی پرابلم لے کے جاتا ہے. پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, آؤ تمہیں کچھ اور دکھاتے. واہ واہ. اور وہاں سے پھر یہ باقی چیزیں نا ایک نیا جلوہ تو یہ باقی چیزیں پھر سامنے رہتی ہی نہیں ہیں. باقی چیزیں سامنے نہیں رہتی. بالکل ٹھیک بات ہے جی. وہ کسی نے شعر لکھا ہوا ہے کہ محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی. گزر جائیں گے جب یہ دن, یہ ان کی یاد میں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, خوبصورت, واہ 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 واہ. تو یہ جب انسان اس میں چل رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھائی صاحب سے کسی نے محفل میں پوچھا کہ حضور یہ محبت کیسے کرنی چاہیے, تو ہم نے کہا نہیں تمہیں نہیں کرنی چاہیے. یہ پوچھ کے بھی کبھی ہوئی ہے, سبحان اللہ. یہ بغیر پوچھے چپکے سے آ کے آپ کے دل کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ پھر اپنے رنگ علیحدہ علیحدہ رنگ دکھاتی ہے اور آپ کو علیحدہ علیحدہ جلووں سے روشناس کراتی ہے. اگر اس محبت میں استقامت رہے تو یہی محبت آپ کو عشق کے سفر پہ پھر لے چلتی ہے. اور عشق سے پھر عشق لا ایک ہی جو ہے محبت, آپ کو وہ محبت جو ہے نا پھر نصیب والوں کو پھر وہ محبت بھی مل جاتی ہے. تو ہے یہ سفر سارا ایک ہی دل کا سفر. یہ دل کے اندر ہی ہے سارا کچھ. دل کی تنہائیوں کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں عقل والوں کا کام نہیں ہے. عقل تو ہے نا, وہ تو لینا چاہتی ہے اور محبت جو ہے وہ دینا چاہتی ہے. تو یہ کہانی اور ہے, ایک میں ایثار ہے, ایک میں قبضہ ہے. تو قبضے والے جو لوگ ہیں نا ان کو اس بات کی شناسائی نہیں ہو سکتی کہ قبضہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھی چھوڑنا کیا ہوتا ہے اس رستے میں, کہ جدھر پھر پانی کا بہاؤ ہے پھر آپ ادھر ہی چلتے جا رہے ہیں. ساری کی ساری کہانی ادھر ہی چلتی جا رہی ہے. تو جن لوگوں کو پھر حقیقت کی آشنائی ہوئی ہے نا وہ پھر نا ان کے لیے وہ ایسے لوگ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی نئے نئے کہیں دل شکستہ زخم لیے بیٹھے ہیں, تازہ تازہ, وہ پھر ان کو ڈھونڈتے ہیں, ان کا شکار کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ یہ تیار ہے فصل, بس اس کو تھوڑی سی ہم نے ایسے کرنا ہے تو یہ تیار ہو جانا ہے سارے کا سارا کام. دیگ تیار ہے, بالکل ہے, دم دینا ہے تھوڑا سا اس کو کھانے کی قابل ہو جائے گی. تو یہ ہے بہت خوبصورت سفر جی, بے شک. لیکن کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے. کمزور لوگ حضرات سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کو کھا جائے گا, یہ آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دے گا, آپ کو دین دنیا سے بھی بے خبر کر دیتا ہے بعض اوقات. تو انسان جذب میں چلا جاتا ہے, ایک خاص قسم کا مجذوب ہے, اس کی کہانی ہے, اس کی ایک پوری ایک داستان ہے. تو محبت انسان کی اور محبت رحمان کی, یہ دونوں محبتیں پھر ایک مقام پر ایک ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک مقام جب ہوتا ہے نا تو پھر اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی. سبحان اللہ. یہ عشق لا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام ہی کوئی نہیں ہے. حقیقت کا کیا نام رکھیں گے, وہ تو کہتا ہے کہ لا سے تو کام شروع, نہیں ہے کوئی معبود میرے علاوہ. تو وہ لا خود ہے. تو وہ جب وہ ہے تو پھر اسی کے ساتھ ساری کہانی بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ہی ساری اسکیم ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ نا ایسے 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 اس کو قریب کرنا مقصد ہے میرا. تو وہ جو قریب ہو گئے نا پھر وہ حبیب ہو گئے, اور جو حبیب ہو گئے ان پہ تو درود و سلام ہے سارے کا سارا جی, ان کی آل پر بھی درود و سلام ہے سارے کا سارا. تو یہ بڑے نصیب والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ محبت ایک تو گلا نہیں کرتی.
اگر گلا ہے تو ابھی محبت نہیں ہے, ابھی سحر ہے. پری محبت جس کو میں کہتا ہوں نا, کہ محبت سے پہلے کا جو دور ہے نا, کہ ابھی انفیچویشن ہے آپ کی, تو ابھی آپ گلا کریں گے, ابھی رقیب کی جو ہے وہ آپ دشمنی کریں گے, ہیں نفرت کریں گے رقیب کے ساتھ, ہے کہ یہ بیچ میں سے کدھر سے آگے میری محبت میں. تو رقیب جہاں پر حبیب ہے وہ پھر اور مقام ہے کہ دونوں اکٹھے ہیں پھر ایک ہی جگہ کے اوپر, ایک ہی بارگاہ میں. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, وہاں پہ تو پھر سارے ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی احتیاط کی بات ہے کہ پہلے نمبر پہ جو ہم نے بات کی کہ یہ اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن واضح ہونی چاہیے کہ محبت نفس نہیں ہے, محبت سیکس نہیں ہے, محبت جسم نہیں ہے, محبت روح ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. روح کا اور طرح کا مقام ہے. اب دیکھیں, اگر آپ چہرے سے محبت کریں گے تو کچھ عرصے بعد جھریاں پڑ جائیں گی. ہاتھ سے محبت کریں گے, ہاتھ کے اوپر بھی جھریاں پڑ جائیں گی. تو محبت کہاں جائے گی آپ کی؟ ختم ہو گئی. وہ جس جسم سے تم نے محبت کی تھی وہ جسم اب اس قابل نہیں رہا, تو محبت ختم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں کہ محبت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں, کوئی ایکسپائری ڈیٹ تھوڑی ہے کہ آپ نے جناب یہ بڑا شائنی ہے تو یہ لوگ اس کو سحر کہتے ہیں کہ سحر میں گرفتار ہے, ابھی محبت میں گرفتار نہیں ہوا. تو سحر سے محبت کا سفر اس وقت شروع ہوگا جب انسان گلے سے نکلے گا, کہ وہ ہر شخص پوچھتا ہے میرا نام کس لیے, تیری گلی میں آ کے عجب مخمصے میں ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو وہ اب وہ والی کہانی اور ہے کہ اب یہ ذات سے نکل کر بات جو ہے نا یہ روح کے سفر میں چلی گئی ہے. یہاں سے محبت کا سفر شروع ہوا. یہ محبت کو جب محویت ملی تو وہ عشق میں داخل ہو گیا, اور عشق سے جب آپ کا رقیب بھی قریب ہو گیا تو پھر اب یہ عشق حقیقی میں داخل ہو گیا. تو یہ اس پیرامیٹر کو جو محبت کرنے والا ہے نا اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں ابھی کس مقام پر ہوں. باہر والا دیکھ سکتا ہے, وہ جانتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ گرفتار ہے محبت میں, شاید اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں گرفتار ہوں. سبحان اللہ. تو اصل میں محبت ہے یہ کہ آپ کے منہ سے نہ نکلے ورنہ کہیں یہ گلائی نہ بن جائے. لوگ کہتے ہیں ایک دیوانہ سو ہوا ہے کسی کے پیچھے, چیک کرو کیا ہے بات, کہاں ہے ساری کہانی. یہ تو رشتے تو جو بدلتے ٹوٹتے رہتے ہیں, یہ کوئی رشتے تھوڑی ہیں. ہم بھی کالج کے دور سے گزرے ہوئے ہیں, یونیورسٹیوں کے دور سے گزرے ہوئے ہیں. بڑا فخر کیا جاتا تھا کہ میری لسٹ میں 4 لڑکیاں ہیں, 6 لڑکیاں جو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, یہ اس کو میں نے اتنے بجے کا ٹائم دیا, اس کو میں, یہ تو ساری اور کہانی ہے. یہ کدھر سے محبت آ گئی ہے. تو محبت والے دور سے یہ جب جو گزرتا ہے اور اس کو پھر وہ جب محبت نہیں ملتی, پھر وہ اس کی یاد میں جب بیٹھتا ہے تو پھر وہ آسمان سے باتیں کرتا ہے, کبھی تاروں سے باتیں کرتا ہے, کبھی چاند سے باتیں کرتا ہے, کبھی چاندنی سے باتیں کرتا ہے. تو وہ کہانی پھر نکل گئی, لیلا نکل گئی بیچ میں سے. لیلا کا خیال ہی جو ہے وہ محبت بن گیا, ساری کی ساری عشق بن گیا, پوری کائنات بن گئی, پوری کائنات. وہ کہ لیلا ان کے اب دیکھیں کہ محبت کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کسی کی نگاہ میں وہ چیز ڈالتا ہے کہ اس کو کسی کا خاص چہرہ پسند آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ضروری نہیں کہ ہر ایک کو وہی پسند آتا ہے, کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں, اس سے بھی کوئی محبت کرے گا جو آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے, اور جو برا لگ رہا ہے اس کو بھی کسی سے محبت ہوگی. ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ اس جذبے سے کہیں نہ کہیں انٹیکٹ ہوتا ضرور ہے, ٹل دا ٹائم کہ اس کے اوپر دنیا نہ غلبہ ڈال لے اور وہ 2 جمع 2 کی گنتی میں نہ پھنس جائے اور وہ حاصل جمع برابری کرتا رہے. یہ حاصل جمع برابر کرنے والے لوگ جو ہیں نا, ان کو یہ محبت سے دور ہے, کیلکولیٹڈ لوگ ہیں. محبت کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. عشق تو ہے ہی سب کچھ اس راہ میں قربان کر دینے کا نام. وہ تو آگ جلا دیتی ہے, آپ کو بھی جلا دیتی ہے, آپ کے سارے منصوبوں کو بھی جلا دیتی ہے.
تو وہ عشق والی کہانی پھر محبت کے بعد، محبت میں ملی محویت، محویت نے سب کچھ وہاں پہ تباہ کر دیا آپ کا. تو وہ جہاں پہ تباہ ہو گیا نا وہاں پہ وہ بن گیا. یہ اب کندن بنا ہے، یہ جلے گا تو کندن بنے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ کام سارے کا سارا. اوکھا کام جے تھوڑا جا جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ. واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے. عشق دی بستی ہے، واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے. جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ رکھ. واہ 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 واہ، کم از کم مرنا پڑتا ہے آپ کو اس میں، اللہ اکبر. تب جا کے آپ کے اندر وہ گداز پیدا ہوگا، وہ بات پیدا ہوگی. تو عشق والوں نے جو جو کیا ہوا ہے ذرا ان کے سفر دیکھیں. شاید اس وقت دنیا ان کو بیوقوف کہتی ہے، ان کو پاگل کہتی ہے، مجنون کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کو کیا ملا. دنیا والوں نے دنیا حاصل کر لی پر کیا ملا، اور جس نے محبوب حاصل کر لیا اس کو کیا ملا. یہ اس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کون سی دولت مل گئی ایسی، تو اس کی دولت کچھ اور ہے، ان کی دولت کچھ اور ہے. تو یہ سفر کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے. بچے صرف شہر میں نہ کہیں پھنسے رہ جائیں، ان کو آشنائی ہونی چاہیے. کبھی کبھی ایسی کوئی بات ان کے پاس جانی چاہیے، ان کو اندازہ ہو کہ محبت ہوتی کیا ہے اصل میں، جس کو ہم محبت کہہ رہے ہیں واقعی یہ وہ محبت ہے کہ نہیں ہے. اس دن ایک اسٹوڈنٹ آیا تو وہ اسی طرح سے نہ کہہ رہا کہ مجھے جو ہے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا. میں نے کہا محبت نہیں ہے، تو بڑا مائنڈ کر گیا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا تجربے سے. آج جو جس کے علاوہ تمہیں کوئی نظر نہیں آ رہا نا، ایک وقت آئے گا کہ اس کے علاوہ تمہیں ہر کوئی نظر آئے گا، وہ نظر نہیں آئے گا. یہ تو اس موسم میں موسمی بخار کی طرح آج ایک ہے کل دوسرا ہے، تو اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو اتنا تلخ نہ بناؤ. ہاں صحیح بات ہے. وہ نا کبھی کبھی نا ٹیسٹ کر لیا کرے. اس وجہ اچھا ذرا اپنے محبوب کی کوئی خامی تو بتاؤ جس سے تم محبت کرتے. اگر اس نے ایک بھی بتا دی نا تو کاٹا مار دیجیے گا، ہے ہی نہیں، محبت ہی نہیں ہے. محبت تو کہتے ہیں کہ جہاں محبوب کی کوئی خامی نہیں نظر آتی وہی تو محبوب ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بالکل ٹیسٹ کرنے کا نا وہ دے دی میں نے آپ کو تھرمامیٹر ہے جی، بہترین. یہ ساروں کا بخار چیک کروں گا ضرور کریں، چیک بھی بالکل کریں. اور بس یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں رکھے، آمین. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھے، ان کے عشق میں رکھے. یہی عشق ہے جو اس کائنات کا حاصل ہے، اس پوری کائنات کا حاصل یہ عشق ہے. یہ یہاں پہ عمارتیں بنانے کا نام نہیں ہے، یہ یہاں پہ 10 گاڑیاں کھڑی کرنے کا نام نہیں ہے، یہ دنیا میں بہت بڑی شہرت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. یہ نام ہے تو صرف ان کا جو اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کے محبوب کے عشق میں جو گرفتار ہو گیا نا، اس کے لیے ہے یہ کائنات. یہ ونڈر لینڈ ہے. یہ وہ جب آنکھ کھلتی ہے نا، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اصل میں کہیں تو کھلتی ہے نا، پھر وہ جہاں کھلتی ہے وہ وہاں کے منظر ہی اور ہے، وہاں کی داستان ہی ہو رہی ہے، اس کے فارمولے ہی اور ہیں. وہ یہ والے فارمولے نہیں چلتے جو آپ دنیا میں چلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس دے. وہ کہتے ہیں عاشق لوگ تے کملے رملے تے دنیا بڑی سیاਣੀ ہے. تو دنیا بڑی سیاਣੀ ہے، عاشق کملے رملے سارے بیوقوف کہتے ہیں اس لیے ہونے دے. کوئی بات نہیں، یہ بیوقوفی بھی اچھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا خزانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ بولیں. سبحان اللہ. بالکل ایسی ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، سیدھے رستے پہ رکھے. اور بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر محبت ہو تو، عشق ہو تو، اللہ یاد آ جائے تو ادروائز نہیں. ہاں کہ وہ جب اس کو نظر آ جائے محبوب میں چھپا کوئی اور جلوہ گر نظر آ جائے گا نا، تو پھر عشق اس کو ملنا شروع ہوگا. چاہے مجاز ہے چاہے حقیقت ہے. مجاز حقیقت ایک ہی ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا ہی ٹوسٹ ہے، ایسے ہی رتی برابر کا فرق ہے. اور وہ پھر جب وہ داخل ہوتا ہے نا اس ایمان کے اس درجے کے اوپر جہاں پہ اس کو عشق حقیقی ملتا ہے، اس درجے کا مقام اور ہے، شہداء کا مقام ہے. سبحان اللہ. وہ جان دینے سے نہیں ڈرتے. واہ واہ واہ. سبحان عقل مند تو کمپرومائز کر جائے گا، فٹافٹی چھری کے نیچے نہیں آئے گا.
हाँ वो कूद जाता है, फिर वो वहाँ पर वो तलवार के नीचे भी आ जाता है। वो कहता है जान दी थी, हैं क्या था, जान दी हुई उसी की थी, दी उसी की थी। हाँ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हाँ। अल्लाह अकबर, वाह। तो ये सारी उसकी कहानी है जी। तो बच्चों को समझाएं, बच्चों को पढ़ाएं ये बात कि ये क्या है, सारी कहानी किधर से शुरू हो रही है और ये किस मकाम पर है। और ये गुज़रते तो हैं, सभी गुज़रते हैं इस वादी से, लेकिन कुछ बस ऊपर से सतह पे तैर के गुज़र जाते हैं। कुछ होते हैं जो डूबते हैं, जो डूबते हैं मोती उनको मिलते सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हैं। ऊपर नहीं है मोती कहीं पर, वाह 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 वाह। ऊपर तैर नहीं है। जैसे कान में जाके ना, वो गहराइयों में जाके कहीं से कोई चीज़ आप लेके आते हैं, तो वैसे ही हाँ बिल्कुल इस तरह समंदर की तह में आपको डूबना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो वो डूबेंगे, इधर डूबेंगे तो उधर निकलेंगे, हाँ, हाँ, वाह वाह। वरना नहीं निकलेंगे। वो डूबने वाले निकलते हैं। बाकियों के लिए तो सतही बात है, ये कहानी नहीं है, ये कोई नरेशन नहीं है, ये पूरी वारदात है। जो वारदात से गुजर है ना, ये बात उसको ही पता है। इश्क की चोट तो पड़ती है सुबह पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो अल्लाह ताला बस हमें वो इश्क हकीकी जो कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज है, ये राजदार बनाए लोग। हम तो चाहते हैं बने लोग आए, लेकिन बस मोहब्बत के साथ और ख़ालिस नीयत के साथ। वो की हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज ना मिलता। अकबर। तो ये बताने वाली बात नहीं है, ये सुनाने वाला वाक़या नहीं है, ये गुज़रने वाली वारदात है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। बस जो गुज़र है उसको पता है। बाकी मोहब्बत के बयान के ऊपर 10,000 किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन ये बयान वाली चीज़ ही नहीं है। एक की मोहब्बत दूसरे से फ़र्क होती है, दूसरे की मोहब्बत तीसरे फ़र्क होती है। पता चलता है कि एक ही जगह पर पहुँचे हुए, एक नमक लेने आए, एक चीनी लेने आए हुए, तो दोनों एक ही जगह पे पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे सब बराबर हुए हुए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो रास्ते सबके अलग अलग हैं, अपने अपने सिनेरियोज हैं, अपने अपने मामलात हैं, अपना अपना सफ़र है, अपना अपना दुख है, अपना अपना दुख है, अपना अपना दुख है। तो वो दुख को जो चेरिश करते हैं ना जी, दुख को उजालते हैं, दुख को संभालते हैं, दुख को असासा मानते हैं, उनके लिए कहानियाँ और हैं। और जो दुख से भागते हैं, सुख की वादी में जा रहे होते हैं, सुख का इस वादी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सुखी रहे सुखी रहे, बिल्कुल। वो सुखी रहे जहाँ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह मेहरबानी फरमाए जी। आमीन, जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला, आपको भी फ़ायदा मिला होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। विच जंगलां दे सद पे मारा, विच जंगलां दे सद पे मारा, जे आवे मैं, जे आवे मैं जिंदड़ी वारा, विच जंगलां दे सद पे मारा। तेरे मेरे झगड़े का दे, तेरे मेरे झगड़े का दे, तेरे मेरे झगड़े का दे, तेरियां जीतां मेरियां हारां, तेरियां जीतां मेरियां हारां, जे आवे मैं, जे आवे मैं जिंदड़ी वारां, विच जंगलां दे सद पे मारां। मैं एक कल्ली पई कुरलांदी, मैं एक कल्ली पई कुरलांदी, मैं एक कल्ली पई कुरलांदी,
ਗੂੰਜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਨ ਕਤਾਰਾਂ, ਗੂੰਜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਨ ਕਤਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ। ਆਪੇ ਢਾਵਾਂ ਆਪ ਉਸਾਰਾਂ, ਆਪੇ ਢਾਵਾਂ ਆਪ ਉਸਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸਿਫ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸਿਫ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸਿਫ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ।